الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وقال في رواية جعلت رزق أمتي تحت السيوف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز مسلمان کرام، حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، گزشتہ آپ کے پاس جب میرا بیان ہوا تھا تو بیان سے فراغت کے بعد ہمارے کسی محترم معزز مصلی نے یہ بات رکھی کہ آئندہ ایغور کے مسلمانوں کے بارے میں اس عنوان پہ بیان ہو تو بہتر ہے. اس وقت میری نیت تھی کہ انشاءاللہ آئندہ اس عنوان پر آپ کے سامنے خطاب کیا جائے گا. یہ ایغور چائنا کا وہ حصہ جو ہمارے اس ملک کشمیر اور پاکستان، افغانستان اور روس کی آزاد ہونے والی جمہوریاؤں سے ملا ہوا علاقہ ہے. اس کو اقصائے چین بھی کہا جاتا ہے، مشرقی ترکستان بھی کہا جاتا ہے، اور نیا نام ہے سنکیانگ. چائنا نے جو اس کا نام رکھا ہے سنکیانگ کا نام رکھا ہے. میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے علامہ اقبال کا وہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے کس پس منظر میں یہ شعر فرمایا تھا: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. اس شعر میں جو کاشغر کا جو لفظ ہے اسی مشرقی ترکستان کے ایک بڑے شہر کا نام ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 75 پارے 5 میں تلاوت کی. اللہ پاک نے اس آیت کو ایک خاص شان نزول کے تحت نازل فرمایا، لیکن قیامت تک کی تمام مسلم حکومتوں کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے. فرمایا رب العالمین نے وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو اور ان ایمان والوں کے لیے قتال نہیں کرتے ہو جو کمزور بنا دیے گئے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو اپنے مقام سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس علاقے کے ظالم لوگوں کی نے ہماری زندگی مشکل بنا دی ہے، اے اللہ اس علاقے سے ہمیں باہر نکال دیں، اے اللہ ہماری طرف سے کسی کو مددگار بنا دیں، کسی کو محافظ بنا دیں. مکے سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے. ایسے بہت سے لوگ تھے جو ہجرت کرنے پر قادر نہیں تھے، مکے والے تکلیف دیا کرتے تھے. آیت نازل ہوئی اس موقع پر، لیکن یہ آیت ہم سب کو متوجہ کرتی ہے فلسطین کے معاملے میں بھی، چین کے اس علاقے کے مسلمانوں کے بارے میں بھی. دنیا کی جس خطے میں مسلمان پریشان حال ہوں ان تمام خطے کے مسلمانوں کی یہ آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس آیت کو قرآن کریم میں رکھ دیا ہے. یہ چین کا جو علاقہ ہے، جو عرض کیا میں کہ ہمارے اس کی سرحدیں ایک طرف روس سے ملتی ہیں، جنوب میں تبت سے ملتی ہیں، اور جو اس کا مغربی حصہ ہے وہ حصہ کشمیر، پاکستان، افغانستان، داغستان اور روس سے آزاد ہونے والی جمہوریوں سے ملتی ہے. اس علاقے میں اسلام پہنچا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافہ میں سن 29 ہجری میں.
خلافت کی طرف سے مستقل وفود بھیجے گئے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں تاجروں کی شکل میں۔ اس دور میں اس علاقے میں اسلام آیا ہے۔ سیدہ حسبان غنی کی خلافت کا زمانہ ہے۔ بعض علاقوں میں جنگیں جاری تھیں، جیسے قیصر اور کسریٰ کے علاقوں میں، اور جن علاقوں میں جنگیں جاری نہیں تھیں باقاعدہ بڑے منصوبے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ مبلغین، دین کے داعیوں کی ٹیمیں روانہ کی جاتی تھی، اس علاقے میں جائیں، دین کو پھیلائیں، دین پہنچائیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ سرزمین عرب سے یہ علاقہ کتنی دور واقع ہے۔ عرب کے علاقہ ہے، پھر عراق ہے، پھر ایران ہے، پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان کا پورا علاقہ، پھر اس کے بعد پھر یہ خطہ شروع ہوتا ہے۔ اسلام اس دور میں پہنچا تاجروں کی شکل میں۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار اتنے عمدہ تھے کہ لوگ بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور اتنے عمدہ اخلاق کے ساتھ تجارت کرتے تھے کہ باقی جو تاجر تھے اس مقام کے، اس علاقے کے، ان کے کاروبار کم ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے افتاء، اس زمانے میں افتاء کا کورس کر رہا تھا، ہمارے ایک استاد نے واقعہ سنایا تھا اسی علاقے کا۔ صحابہ کرام تاجر کے اس علاقے میں پہنچے، دودھ کا کاروبار شروع کیا۔ ان سے پہلے دودھ کے جو کاروبار والے لوگ تھے ان کا حال یہ تھا کہ پانی کی ملاوٹ ہوتی تھی، ناپ تول میں کمی ہوتی تھی۔ تو دیکھتے دیکھتے ان کا کاروبار اتنا پھیلا ان مسلمان تاجرین کا کہ لوگ ان سے ہی خریداری کرنے لگے، ان کے اخلاق سے متاثر ہونے لگے، ان کا کاروبار کم ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے اپنی حکومتوں سے شکایت کی کہ ان لوگوں کو باہر کر دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو حکومت کی طرف سے یہ بات آئی کہ لوگ نکل جائیں یہاں سے، تو اس خطے کے عوام سامنے آ گئے کہ نہیں، ہم نے پہلی دفعہ ایسے نیک لوگوں کو دیکھا ہے اپنے علاقے میں، ہم ہرگز ان کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے اسلام اس علاقے میں پہنچا ہے۔ اور درمیان میں بات بھی عرض کر دوں، اسلام تو یقیناً اخلاق سے ہی پہنچا ہے، کردار سے ہی پہنچا ہے۔ آج ہی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا فلسطین کے تعلق سے، غیر مسلم کا انٹرویو ہے اپنے ملک کا، کہ حماس کے قید سے رہا ہونے والے بچے اور عورتیں جو اب تک باہر آئے ہیں، انہوں نے جا کر ان کی انسانیت کا، ان کے اخلاقیات کا ایسا درس پیش کیا ہے کہ لوگ حیرت میں ہیں۔ باقاعدہ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ ہمارا بچہ جو ان کے پاس سے رہا ہو کر کے آیا تو میں نے اس میں ایک تبدیلی دیکھی کہ کھانے کے موقع پر پہلے دوسروں کا خیال، پھر اپنا خیال۔ ادھر اسرائیل کا ظلم، انسانیت کی بے حرمتی، ادھر حماس کے لوگوں کی انسانیت اور ان کے اخلاق و کردار کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس کا ضرور اثر سامنے آئے گا۔ پھر حضرت یہ اسلام تو سن 29 ہجری میں اس علاقے میں پہنچا ہے۔ پھر خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں، بنو امیہ کے خلیفہ تھے، سن 93-94 ہجری میں قتیبہ بن مسلم کے ذریعے وہ علاقہ فتح ہوا۔ اسلامی تاریخ کا یہ جو دور ہے، دور صحابہ کے بعد تابعین کا دور، اس دور میں یا بنو امیہ کی خلافت کے زمانے میں 4 سپہ سالار دنیا میں بڑے تاریخی مشہور ہوئے ہیں۔ طارق بن زیاد، جن سے مراکش اور اندلس کا علاقہ فتح ہوا، اسپین کا علاقہ۔ موسیٰ بن نصیر جو فاتح افریقہ ہے، افریقہ کا علاقہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اور محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف کے بھتیجے، جن کے ہاتھوں یہ سندھ کا علاقہ فتح ہوا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد جس طرح موقع سے ہوئی۔ اور چوتھے قتیبہ بن مسلم الباہلی، یہ چوتھے عظیم سے سالار اس دور کے بنو امیہ کی خلافت کے زمانے کے ہیں، جن سے یہ علاقہ یعنی روس سے آزاد ہونے والی جمہوریاں، قزاقستان ہو، تاجکستان، داغستان، ترکستان اور یہ سنکیانگ کا جو علاقہ ہے، ایغور مسلمانوں کا علاقہ، یہ علاقہ فتح ہوا ہے سن 93-94 ہجری میں۔ لیکن تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اتنا افسوسناک پہلو ہے کہ سلیمان بن عبد الملک جب ان کے بعد آئے تو پتہ نہیں کس کے اشاروں پہ بندہ ناچ رہا تھا، وہ ان 4 عظیم سپہ سالاروں کو حکم دیتا ہے سب واپس آ جائیں اپنے علاقے سے۔ طارق بن زیاد واپس بلا لیے گئے اندلس سے، موسیٰ بن نصیر افریقہ سے بلا لیے گئے، محمد بن قاسم سندھ سے بلا لیے گئے،
یہ سمجھیے کہ چاروں علاقے میں مسلم فتوحات بہت تیزی سے جا رہی تھی، ایک آندھی اور طوفان کی طرح مسلمان ہر علاقے میں آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسا کسی نے بریک لگا دیا ہو۔ سلمان بن عبد الملک نے سب کو بلایا اور اسی کی کیا ذاتی پرخاش تھی، ان تمام چاروں کو قید میں ڈال دیا اور طارق بن زیاد شہید کر دیے گئے، محمد بن قاسم شہید کر دیے گئے، قتیبہ بن مسلم شہید کر دیے گئے، موسیٰ بن نصیر کو فقیر بنا کر بھیک مانگنے کے لیے باہر چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس قدر افسوسناک پہلو ہے کہ ہم سوچیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کس کے اشاروں پہ یہ بندہ ناچ رہا تھا۔ لیکن وفات سے پہلے اس نے ایک اچھا کام کہ اس کا احساس ہوا میں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، اتنا جو ہے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تو سلیمان نے کہا کہ اپنے وفات سے پہلے کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، سب سے اچھا اور نیک صالح جو شخص ہے میں اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پہ پھر وہ کہا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو ہاں بات یہ چل رہی تھی کہ اس علاقے میں اسلام جو داخل ہوا ہے سن 29 ہجری میں اور سن 93-94 ہجری میں باقاعدہ حکومت کے تحت اسلامی حکومت قائم ہوئی اس علاقے میں۔ اس زمانے سے لے کر تقریباً و بیش 1000 سال تک مسلمان حکومت پورے علاقے میں رہی۔ درمیان میں تاتاری قوم آئی 5ویں صدی ہجری میں، مسلمانوں کے علاقے کو تباہ و برباد کیا، بخارا سے لے کر کے بغداد تک میں۔ لیکن 3 ہی نسلوں کے بعد اللہ نے اس کے خاندان میں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، پھر سب یہ سارے کے سارے علاقے جو پھر مسلمانوں کی حکومت میں داخل ہو گئے، حکمراں وہاں کے مسلمان ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ جن کو ترکان عثمانی کہا جاتا ہے، اور ایران کے علاقے میں ترکان مصطفی و فاطمی کہا جاتا ہے، اس علاقے میں بھی وہ ترکان ہی تھے لیکن سب مشرف پہ اسلام تھے۔ اور اس زمانے سے لے کر 1633 عیسوی تک کم بیش 950-1000 سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو وہاں کی جو مقامی قومیں تھیں، اس مقامی قوم کے لوگ مسلمانوں کے خلاف آئے اور جنگ کی، اور ان کا پھر قبضہ ہوا اس علاقے میں۔ ابھی چائنا کی جو حکومت تھی اس سے کچھ دور ہی تھی، یعنی یہ جو حصہ تھا سنکیانگ کا، جس کو اقصائے چین کہا جاتا ہے، اور سنکیانگ کا جو نام پڑا ہے بعد میں پڑا ہے۔ سنکیانگ مناتے ہیں ایک نیا صوبہ اس زمانے میں بھی عرض کروں گا ان کے تعلق سے۔ تو 1633 عیسوی میں اس قوم کا قبضہ ہو گیا۔ اس علاقے کا جو راجدھانی ہے اس کو ارومچی کہا جاتا ہے، ارومچی، اور زمینی لحاظ سے بہت ہی اہم علاقہ ہے کہ وہاں کے پہاڑوں میں معدنیات بہت ہیں، وہاں پٹرول بہت ہے اور دیگر گیس کے ذخائر ہیں اور قیمتی معدنیات ہیں وہاں پہ۔ پاکستان کے ایک سیاح ہیں مستنصر حسین تارڑ، اس زمانے کا عظیم سیاح، عظیم ٹورسٹ، یعنی زمانے قدیم میں جیسا نام آتا ہے ابن بطوطہ کا یا مارکو پولو کا، فرانس کا جو تھا، اس دور میں اس دور کا ابن بطوطہ اس کو کہا جا سکتا ہے، مستنصر حسین تارڑ، جنہوں نے سن 60 عیسوی میں جب پاکستان سے لے کر زمینی سفر کیا افغانستان، ایران، ترکی اور پورے یورپ کا، اور پھر اندلس تک گیا وہ شخص، زمینی سفر کیا، کہیں پیدل، کہیں مختلف گاڑیوں سے، مختصر سی سرمایہ کے ذریعے سے۔ جب ان کا سیاحت میں بہت نام ہوا تو وہاں کی حکومت، جب یہ علاقے میں مسلمانوں کے تعلق سے ظلم و زیادتی کا بڑا شور ہوا تو ان کو سفر کرایا گیا اس علاقے میں، مستنصر حسین تارڑ کو۔ درمیان میں بات عرض کر رہا ہوں، حالانکہ بات بعد میں بولنے کی ہے۔ تو انہوں نے اس علاقے سے سفر کیا، فرمایا کہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے، جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں ایک ہی پہاڑ میں کئی رنگ نظر آتے ہیں، سفید، سیاہ اور رنگ، ایسے پہاڑوں پہ پٹیاں نظر آتی، سفید پٹی، کالی پٹی، لال پٹی۔ تو 1633 عیسوی میں غیر مسلم کا قبضہ اس علاقے میں ہوا، مسلمانوں کو بہت شہید کیا گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد 1944 میں 1944 میں جب روس کا بڑا دبدبا ہوا، روس اور چائنا کمیونسٹ کے لحاظ سے ملے ہوئے تھے،
تو اس علاقے میں پھر چائنی حکومت نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا۔ پھر مسلمانوں نے خود مختاری کی کوشش کی اور جنگیں ہوئیں، چند سالوں کے لیے مسلمانوں کو پھر قبضہ بحال ہو گیا، لیکن 1951 یا 52 کے اندر چین نے اس علاقے کا نام رکھ دیا سنکیانگ، کہ ہمارے علاقے کا چین کا ایک نیا صوبہ ہے۔ اور کیونکہ کمیونسٹ پارٹی آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جب یہ پارٹی جب روس کے علاقے میں قابض ہوئی ہے تو تمام مساجد بند کر دی گئی، مدارس بند کر دیے گئے، لوگوں کو اسلامی کتابوں سے دور کر دیا گیا، قرآن کریم ان کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا۔ 70 سال تک مسلمان اس حال میں روس میں وقت گزارے ہیں کہ ان کا مسجد سے کوئی رشتہ نہیں، مدرسے سے کوئی رشتہ نہیں، آسمان قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن جو حفاظ کرام تھے ان لوگوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ یعنی زبانی طور پر لوگوں کو حفظ کرایا کرتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے، راتوں میں بلا لیتے جہاں تاکہ پولیس نہ پہنچ پائے، اور زبانی ان کو قرآن کریم، تجوید کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، مسائل کی تعلیم دیتے تھے۔ جب 91 میں یہ رشیا یہ ختم ہوا، سارے علاقے آزاد ہوئے، تو ایسے سینکڑوں ہزاروں حفاظ سامنے آئے کہ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے، زبانی پورا قرآن یاد تھا۔ تو وہی تبدیلی یہاں پہ بھی تھی، ان لوگوں پر یعنی سنکیانگ کے مسلمانوں پر یا ایغور کے مسلمانوں کے اوپر جو قبضہ ہوا چائنا کا، تو اس نے یک لخت سارے مساجد بند کرا دیے، پورے مدارس بند، پولیس گھر میں داخل ہوتی، تمام کتابیں ان کے ہاتھوں سے چھین لی گئی۔ پھر اعلان ہوا کہ اگر کسی گھر میں قرآن مل گیا تو ہمیشہ کے لیے جیل کی سزا ہوگی۔ اس طریقے سے ظلم کیا گیا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1933 میں 3 کروڑ مسلمان تھے، اس میں 3 کروڑ کی تعداد تھی 1933۔ بہت بڑا علاقہ، بلکہ کہا جاتا ہے کہ چین اتنا بڑا ملک ہے، اس کا سب سے بڑا صوبہ، سب سے بڑا اسٹیٹ یہی علاقہ ہے، اور اس میں 98% مسلمان تھے۔ چائنا کے قبضہ ہونے کے بعد دیگر علاقوں کے لوگوں کو اس نے آباد کرنا شروع کیا، جیسا کہ روس کی پالیسی تھی، مسلم علاقوں کے اندر رشین قوم کے لوگوں کو آباد کرنا شروع کیا، قزاقستان کے علاقے میں، آذربائیجان، آرمینیا کے علاقوں میں، ابھی تک اس کی جنگ چل رہی ہے اس تعلق سے، خود تاتارستان کے علاقوں میں وہی پالیسی چائنا کی تھی۔ اس پالیسی کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد گھٹتی گئی، ان کی تعداد بڑھتی گئی، اور اتنی ظالمانہ پالیسی اپنائی، جیسا کہ جو پالیسی فرعون کی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ میں، کہ ان کے اندر بچے نہیں ہونا، عورتوں مردوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اور خیر چائنا کی تو پالیسی پورے ملک کے لیے تھی کہ ایک شخص ایک ہی بچہ، تاکہ ہمارے ملک کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن یہاں پر کچھ اور ہی زیادہ زیادتی تھی اس علاقے میں۔ ایک تو مذہبی کتابوں پر پابندی، اور پھر کہ اسلام کی جتنی علامات ہیں وہ ان سے چھین لی گئی، عورتوں کے ہاتھ سے برقع چھین لیا گیا، داڑھی چھین لی گئی، اسلامی لباس ختم کر دیا گیا، جمعے پہ پابندی، عیدین پہ پابندی۔ 1948 کی بات ہے کہ یہ لوگ عید کی نماز کے لیے نکلے اور پر گولی چلا دی گئی، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، جمعہ نہیں پڑھنا، عیدین نہیں پڑھنا۔ دنیا کی تاریخ میں ظلم کسی نے کیا ہوگا؟ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کو ظالم قرار دیتی، مسلمانوں نے تو کسی قوم کا ایسا نہیں کیا، بلکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ تمہارے ملک میں اگر غیر مسلم رہتے ہوں تو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ یہاں یہ صورتحال تھی۔ تو اب چائنیز کی تعداد بڑھتی گئی اور ان کی تعداد گھٹتی گئی، اس کے باوجود ابھی بھی تقریباً 80% مسلم اس علاقے میں ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا سفر نامہ پڑھ رہا تھا میں، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، اور شاید 30 سال پہلے انہوں نے سفر کیا تھا اس علاقے میں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ کسی مسلم علاقے سے جو لوگ جاتے ہیں سفر کے لیے اس علاقے میں، وہاں کی حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو لے کے جاتی، باقاعدہ جیسے ہر علاقے میں اوقاف وقف بورڈ ہوتے ہیں، وہاں کے وقف بورڈ کے لوگ ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اندر سے وہ پورے حکومت کے کارندے ہیں، مگر ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم وہاں کے مدارس دیکھیں اور وہاں کی لائبریریاں دیکھیں۔ مدارس تو بند تھے، لیکن
جو مدرسے بند پڑے ہوئے تھے اس علاقے میں پہنچے تو وہاں کے مدارس کی لائبریری دیکھی تو جو کتابیں ہمارے ملک ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے تحت بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس نصاب میں، وہی کتاب وہاں بھی موجود ہیں۔ ہدایہ ہے، شرح وقایہ، اصول الشاشی، جو اسلامی یعنی عالم کورس کے نصاب میں جو کتابیں یہاں وہ کتابیں وہاں۔ اسی اندازہ یہ ہوا کہ 1933 چائنا کے قبضے سے پہلے جب دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا 1862 میں، تو اس زمانے میں ماشاءاللہ وہاں کے بھی کافی علماء اس علاقے میں پڑھنے کے لیے آئے، وہاں بھی مدارس تھے پورے، یہ پورا خطہ تعلیم کے لحاظ سے ایک جیسا تھا، لیکن چائنیز نے ان کے اوپر اس طریقے سے پابندی لگائی اور اس کے بعد ان کی اسلامی شناخت نکل جائے، ختم ہو جائے، جگہ جگہ قید خانے بنائے، ڈیٹین سینٹر بنائے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں مقید ہیں، اور ان پر ان کو جو سکھایا جاتا ہے اسلام سے ہٹ کر ڈانس کی تعلیم، فحاشی کی تعلیم۔ تقریباً 3 سال پہلے دیکھا تھا BBC کے کچھ نمائندے اس علاقے میں گئے تھے، کیونکہ دنیا کے عالمی قانون کے اعتبار سے جانے کے لیے دینا پڑتا ہے، اگر کسی ملک میں کسی علاقے سے پریس والے آئیں تو ان کو جانا پڑتا، تو لے کے گئے، ان کو دیکھا کہ کافی بڑے بڑے علاقے میں قید خانے ہیں، مسلمان بند ہیں، بس ان تک پہنچایا جاتا ہے، چند منتخب لوگوں کو ان کے پاس بلایا جاتا ہے اور ان سے بیان دلوایا جاتا ہے کہ ہاں ہم اللہ اچھی حالت میں ہیں، ہماری یہاں ٹریننگ ہو رہی ہے، ہم کو اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے۔ لیکن کہا کہ ہم نے ان کی آوازوں کے پیچھے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بے حد ظلم ہے اور ان کو بیان بدلنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ اس خطے کے جو لوگ پہلے دیگر علاقوں میں جا چکے تھے وہاں وہ لوگ تحریک چلا رہے ہیں، لیکن جیسے امریکہ نے دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی خفیہ جیلیں ہیں، یورپ میں، کچھ ترکی کے علاقے میں، کچھ مختلف علاقوں میں، ایسے چائنا نے بھی دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی جیلیں بنا رکھی ہیں یورپ کے علاقوں میں، کیونکہ معاشی لحاظ سے بہت مضبوط ہے، اور اس بہانے تو اس ایغور مسلمانوں میں سے جو لوگ ادھر جا چکے ہیں تعلیم کے واسطے، فرانس کے علاقے میں یا کینیڈا وغیرہ میں، تو آواز اٹھانے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر ان جیلوں میں لے جا کر ان کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، بے حد تکلیف کی حالت میں ہیں وہ لوگ۔ یہ کاشغر جو شہر ہے، علامہ اقبال نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اندازہ یہی کہ اس زمانے میں علامہ اقبال نے، کیونکہ علامہ اقبال کی وفات تو 1938 میں ہوئی تھی، تو 1933 میں جب اس علاقے پر چائنا کا قبضہ ہوا، ادھر سے یہودیوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہودی فلسطین کے علاقے میں بسائے جا رہے ہیں اور ان کی حکومتیں قائم ہوں گی، اس وقت ایک کرب تھا تمام عالم اسلام میں، تو علامہ اقبال نے اس وقت یہ اشعار کہے تھے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کی کاشغر۔ دریائے نیل دنیا کے کئی ملکوں سے بہتی ہوئی آتی ہے، دنیا کا سب سے بڑا، چاہے مصر لے لیجیے یا افریقہ سے لے کر کے اس علاقے تک، تو کاشغر جو شہر ہے اس کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں۔ ابھی چائنا نے جو سلک وے جو بنایا ہے، سی پیک، تو باقاعدہ یہ علاقہ پاکستان سے ہو کے آتا ہے، اور حیرت یہ ہے کہ چائنا کے تعلقات مسلم حکومتوں سے بہت اچھے ہیں، لیکن مسلم حکومتیں آخر کس دباؤ میں ہیں کہ ایک غور مسلم اس کے لیے کچھ بول نہیں پاتے۔ محسوس یہ ہوا جیسے عرب کے کچھ ممالک کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا، تو اپنے لوگوں کو بھیجا تو چائنیز نے باقاعدہ وہی جو ان کے بکے ہوئے لوگ ہیں، ہر جب لوگ بک جاتے، کچھ مسلمان جو بکے ہوئے جو ان کے ہم نوا ہیں ان کو ساتھ کر دیا، ان کو ان علاقوں میں لے کے جاتے ہیں جہاں لوگ چائنا کے حق میں بول سکیں، اور پھر آگے بیان دیتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں روزے پہ پابندی لگا دی گئی، قرآن کریم ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ ابھی جب کووڈ-19 کی وبا آئی تھی تو آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی، چائنا میں سب سے زیادہ وبا پھیلی، تو چائنیز کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے اس پر ظلم کیا، اس لیے ایسی بیماری آ رہی ہے، تو ان لوگوں نے کئی بڑے بڑے بکس لا کے بھر کے رکھ دیے قرآن کے کہ لوگ لے کے جائیں، تو وہاں کے لوگ قرآن کریم لینے کے لیے ٹوٹ پڑے، قرآن کریم دیکھ کے رونے لگے کہ ہاں کتنے عرصے بعد قرآن دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو ان کی تاریخ پڑھ رہا تھا میں، چائنا کا ظلم اس طریقے سے ہے کہ
خواتین کی بڑی تعداد کو جیلوں میں رکھتے ہیں، ان کو ایسی ایسی دوائیں یا انجیکشن دیے جاتے ہیں کہ وہ آئندہ یہ اولاد پیدا نہ کر سکیں۔ اور اگر معلوم ہوتا ہے کوئی خواتین اگر پریگننٹ ہیں تو ان کا حمل زبردستی ساقط کرایا جاتا ہے۔ تو بتائیے قرآن کریم کی آیت ہمیں کیسے کیسے پکار رہی، کس طرح وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں اور کمزور مسلمانوں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تم جنگ نہیں کر سکتے ہو؟ تو غیرت تو ختم ہو ہی گئی ہے، چاہے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، عرب ممالک ہوں یا کوئی بھی ہو۔ اگر غیرت تو ہوتی تو وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے، چائنا کا معاشی بائیکاٹ کر سکتے تھے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہارے سامانوں کی، ہمارے اس خطے کے مسلمانوں کو آزادی دی جائے، سکون سے رہنے کا موقع دیا جائے۔ معمول بات ہے، آج سے یعنی تقریباً 100 سال پہلے یا 90 سال پہلے 3 کروڑ کی تعداد ہوگی، تو آج تو اس کی 3 گنا بڑھانی چاہیے، 9 کروڑ 10-12 کروڑ تعداد ہونی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے ایغور کے مسلمانوں کے بارے میں۔ تو تمام دنیا کا یہ خطہ، اچھا اس کی پالیسی ایسی ہے، چائنا کیا کہ ان کا انٹرنیٹ کا نظام اپنا الگ ہے، وہاں کے حالات کا اندازہ باہر کے لوگ نہیں کر سکتے، بس ایک الگ روپ دکھایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ لیکن جب ایسے حالات بنے گے انشاءاللہ تعالی، اور جیسے روس کے ختم ہونے کے بعد تقریباً 15 مسلم ممالک سامنے آئے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ ظلم ختم ہوگا، تو اس کے بعد جب یہ علاقہ کھل کے مسلمانوں کے لیے آئے گا تو ایک بڑی بات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی تعداد ہے، اللہ نے اس علاقے کو ہر چیز سے مالا مال کیا ہے۔ ان کے معدنی ذخائر، خود افغانستان کے لے لیجیے کتنے معدنی ذخائر ہیں، ادھر چائنا کے علاقے میں، ادھر قزاقستان کے علاقے میں، خود ترکی کے علاقے میں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے جو عطا فرمایا ہے۔ میں آج بیان کرنے کے موقف میں نہیں تھا، نزلہ شدید تھا ہمارے، لیکن مولانا فرمایا کہ کیسا بھی آپ آ جائیے۔ تو تاریخی اعتبار سے تو یہ صورتحال ہے۔ ہم اہل ایمان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس تعلق سے؟ تو جیسے ہم دنیا کے مختلف ممالک کے سفر کرتے ہیں، ہم اس علاقے کا بھی سفر کریں، وہاں سے سیاحتی ویزا لیں، اس علاقے میں جانے کی خواہش کریں، ان لوگوں سے جیسا بھی ہو سکے رابطہ رکھیں، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کے حوصلے بڑھیں گے۔ حج کے موقع پر اس علاقے کے چائنیز کو دیکھنے کا موقع ملا، ان کی شکلیں بالکل ایسی ہی ترکی کے لوگوں کے جیسی ہیں، ترکی، منگولیا، قزاقستان، بخارا وغیرہ کے جو لوگ ہیں تو وہ شکلیں ویسی ہیں۔ ان سے ہم نے پوچھا عربی زبان میں، کیونکہ وہاں کے لوگ عربی سے واقف ہیں، بہت تکلیف کا اظہار کیا کہ ہم کتنی مشکل سے حج کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہم آپ بتا نہیں سکتے۔ بہت دباؤ پڑا حکومتوں کا، تب چائنیز نے کچھ مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے۔ بس وہاں کے لوگوں کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور بطور عبرت کے دیکھیں کہ آج وہاں کے لوگوں کا حال کیا ہے۔ اللہ اگر ہمارے پر وہ حالات نہ آئیں، ہم اسلام کو، اسلام کے شعار کو جتنی مضبوطی سے پکڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ لیکن مسلم حکومتوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ان کو اس علاقے کے لوگوں نے کچھ کرنا چاہیے، چائنیز سے دو بدو بات کرنی چاہیے، اور کھل کر ان کی ٹیمیں وہاں پہ آئیں، ان کو آزادی دلانی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، فلسطین کا ہو، اس علاقے کا ہو، اللہ پاک وہاں کے حالات پر رحم فرمائیں، وہاں کے مسلمانوں کو کامل آزادی نصیب ہو، اور انسانی حقوق کی جو کوتاہیاں کی جا رہی ہیں اللہ پاک ان سے ان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ یا رب العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو درگزر فرما،
ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام عالم میں جہاں جہاں بھی اہل ایمان پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان پر سے مظالم کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ ان پر سے مظالم دور کرنے کے لیے تمام مسلم حکومتیں جو اس وقت موجود ہیں اللہ ان کو کوشش کی توفیق عطا فرما، وہ اپنی حد تک جتنا زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کر سکیں وہ کریں۔ اے اللہ فلسطینی بھائیوں پر رحم فرما، اللہ ان کے بچوں پہ، خواتین پہ، زخمیوں پہ، مظلوموں پہ اللہ رحم فرما۔ اے اللہ ان کے مجاہدین کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ ظالم اسرائیلیوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ تمام دنیا کی حکومتوں کو ظالم اسرائیل کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے ہی اس امتحان کے مسلمانوں کے حق میں ان کی کامیابی کے لیے ان پر سے مظالم کے خاتمے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔